بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ غنچے میں تیرا تبسم گل میں ران آئی تیری، غنچے میں تیرا تبسم گل میں ران آئی تیری، آئینے شبنم کے ہیں اور حسن آرائی تیری، تانہ ابتر حقیقت میں تیری قدرت پہ تھا، سورہ کوثر نے کیسے بات منوائی تیری، سورہ کوثر نے کیسے بات منوائی تیری۔ تمام حمد اسی خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ عجیب کرب مسلسل کا سامنا ہے مجھے کہ تیری حمد کا درپیش مرحلہ ہے مجھے، زمانہ مجھ کو مٹانے کی فکر کرتا ہے پر مولا تیری عطا نے ہمیشہ بچا لیا ہے مجھے، تیری عطا نے ہمیشہ بچا لیا ہے مجھے۔ خیر مقدم ہے دنیا بھر کے ناظرین کا اور حاضرین محفل کا خصوصی تربیتی نشست میں برائے مرد حضرات کہ جس میں موضوع جو ہے وہ محبت رسول اور والدین کی تربیت، حضور کی محبت اور والدین کی تربیت، اس موضوع پر انشاءاللہ ہم آج کے پروگرام سے آغاز کر رہے ہیں اس تربیتی نشست کا۔ یاد رہے ہم براہ راست اس وقت ایم اے جناح روڈ کراچی سے جامع مسجد عیدگاہ شریف سے آپ سے مخاطب ہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں ایمان کی دولت اور اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محافل اور مجالس منعقد کرتے ہیں۔ آج کی اس محفل میں اور اس محفل کا مقصد جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت کا اظہار ہے، وہیں پر اس بات کو سمجھنا بھی ضروری اور لازم و ملزوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے تقاضے کیا ہیں، اس محبت کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں۔ آج کی اس محفل کا مقصد پیش نظر رہے، کیونکہ محبت کامل تبھی ہوتی ہے جب محبت کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ آج کی اس محفل میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا، وہیں پر یہ بات بھی ہم جانیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے، اور اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں۔ اور موضوع چونکہ والدین کی تربیت ہے تو ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور بحیثیت والدین ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور جتنے والدین ٹیلی ویژن پر ہیں یا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں محبت رسول کے تقاضوں کے پیش نظر۔ تو والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پر کریں کہ واقعتاً صرف اولاد ماں باپ کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے فخر کا باعث ہو۔ تو آج اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کی اس محفل کا ہم آغاز کریں گے۔ پوری قوم، پوری ملت کے مستقبل کا جو معمار ہے وہ آنے والی نسلیں ہیں، اور ان آنے والی نسلوں کی تربیت کی اشد ضرورت کو ARYQ TV نے محسوس کیا، اور الحمدللہ یہ خصوصی تربیتی نشست آپ کے لیے سجائی ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مرکزی جامع مسجد عیدگاہ میں جناح روڈ کراچی کے سرپرست اعلیٰ امام و خطیب، ہم سب کے سرپرست رہنما اور دنیا اسلام کے ایک انتہائی معتبر باوقار بہترین عالم دین جناب مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کو کہ انہوں نے اس اسٹیپ میں اور اس کاوش میں ARYQ TV کا ساتھ دیا۔ ہمارے درمیان ایک اور عالمی شہرت یافتہ اسکالر موجود ہیں جن کی گفتگو آپ ARYQ TV پر سنتے بھی رہتے ہیں تواتر سے۔ آج کی اس خصوصی تربیتی نشست میں کیونکہ جس شخص کا تعلق جامعہ کراچی سے رہا ہو اور اس نے آنے والی نسلوں کی
اپنی زندگی کی ایک طویل مدت تک تربیت کی ہو، اس شخصیت کا یہاں ہونا ہمارے لیے باعث فخر بھی اور موزوں ترین بھی ہے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، آپ کی تشریف آوری پر میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ممتاز و محترم ثناءخواں حضرات آج نذرانہ خراج بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، کیونکہ اولاد کی تربیت میں یہ ایلیمنٹ بھی بڑا لازم ہے کہ انہیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سکھائی جائے، سنائی جائے اور پڑھائی جائے، تاکہ آنے والی نسلیں جب تربیت کے مرحلے میں آئیں تو حضور کی ثنا و توصیف کرتے ہوئے قدم آگے بڑھائیں۔ ہمارے درمیان سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر ARYQTV جناب الحاج محمد عامر فیاضی صاحب اور عالمی شہرت یافتہ ثناءخوان رسول تشریف فرما ہوئے، میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے وقت مقررہ پر نعت شریف بھی سنیں گے، اور ہمارے درمیان دو اور ممتاز عالمی شہرت یافتہ ثناءخواں حضرات جناب انور اشفاق ابراہیم برادران تشریف فرما ہوئے، میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، اور بلا تاخیر آپ کو دعوت نعت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور محفل کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے معطر معمر فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت سے اور بلند آواز سے مل کر آقا کریم کی بارگاہ میں درود پاک میں شامل ہو جائیے اور بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب موج پہ آئیں وہ لہریں، قطرے کو سمندر کر ڈالا، جب موج پہ آئیں وہ لہریں، قطرے کو سمندر کر ڈالا، اور یہ ان کی شان کریمی ہے، یہ ان کی شان کریمی ہے کہ جسے خالی دیکھا بھر ڈالا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، ارے بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔
مظفر وارسی کے کلام کے لیے حکم دیا گیا ہے، چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، اور میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، اور میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، کہ پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، اور گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت عقیدے کا شعر کہ وہ دیتے تھے وہ دیتے ہیں، وہی دیں گے گداؤں کو، وہ دیتے تھے وہ دیتے ہیں، وہی دیں گے گداؤں کو، کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں منگتے کہاں انکار سنتے ہیں، یہ وہ در ہے
جہاں منگتے کہاں انکار سنتے ہیں، وہ دیتے تھے وہ دیتے ہیں، وہی دیں گے گداؤں کو، یہ وہ در ہے جہاں منگتے کہاں انکار سنتے ہیں، یہ وہ در ہے جہاں منگتے کہاں انکار سنتے ہیں۔ اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، تو میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، بسے دیوار سنتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ خاکی۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے، علامہ اقبال نے تو رقم بند کیا، اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج تربیت والدین کے حوالے سے محبت رسول کے سائے میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بطور بحیثیت والدین ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت والدین ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم بصورت والد دیکھیے، ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیے، اس امت کی کیسے تربیت فرمائی، اور حضور کی تربیت کا نتیجہ دیکھیے، خاتون جنت حضور کی بیٹی جسے حضور نے ام ابیہا کہا، دیکھیے کیسی تربیت فرمائی۔ تو آج والدین کی تربیت، محبت رسول اور والدین کی تربیت کے اس موضوع پر میں بھی ایک باپ ہوں، آپ بھی یقیناً باپ ہیں۔ آج ہماری تربیت ہوگی، اس تربیتی نشست میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بحیثیت والدین ہمیں کیا کرنا ہے، محبت رسول ہم سے والدین کی صورت میں کیا تقاضا کرتی ہے۔ انشاءاللہ اس پر مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب وقت مقررہ پر خوبصورت انداز سے ہماری تربیت فرمائیں گے۔ میں اپنے ایوان سے ایک اور عظیم الشان ثناخواں دنیا بھر میں ماشاءاللہ اب ان کی آواز کی بازگشت ہے، انشاءاللہ ان کو بھی دعوت دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ الحاج محمد عامر فیاضی صاحب تشریف لائیں، میں بس جناب حنیف اسدی صاحب کے شعر پر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کو پکار رہا ہوں۔ حنیف اسدی صاحب کا شعر، گما تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، گما تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے، حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی قرآن المجید مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ بات حمد و صلوات کے سب سے پہلے میں ہدیہ تبریک پیش کروں گا ARYQ TV کو کہ جس نے ہمیشہ ملت اسلامیہ کی رہنمائی کے لیے اور عشق مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی تبلیغ کے لیے بغیر کسی تنگ نظری کے کھلے دل اور وسعت کے ساتھ صرف ملت اسلامیہ ہی کی خدمت نہیں کی بلکہ عالمی سطح پر پوری دنیا کی خدمت کر کے یہ بتلا دیا کہ حضور کا عشق ہو تو دل میں انسانیت کا سوز اور انسانیت کی محبت پیدا کرو، تاکہ یہ لوگ جو آج بھٹک گئے ہیں کل وہ عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے وہ سپاگر ہوں کہ جب کہیں طارق بن زیاد کی صورت میں ہوں، کہیں خالد بن ولید کی صورت میں ہوں اور کہیں عاشق رسول جامی کی صورت میں ہوں۔ یہی QTV کا پیغام ہے اور اسی پیغام کے ہر ولدستے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبلہ علامہ امجدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ہمارے بھائی مفتی سہیل رضا امجدی صاحب جس خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس محفل کو یہاں سجایا ہے اور احباب نے جس طریقے سے اس میں دام درم قدم سخن محنت کی ہے، سب کے سب قابل تعریف بھی ہیں، توصیف بھی ہیں، کیونکہ ان سب کو سفرائے مدینہ کہا جاتا ہے اور جب تک اذن مصطفیٰ نہ ہو ایسی محفل نہیں سج سکتی جس محفل میں حضور کا ذکر ہو اور حضور اپنی عنایت سے اپنے کرم سے طاقت گفتار بھی دیں، طاقت الفاظ بھی دیں اور معیار بھی وہ رہے کہ لکھنے والا بقول اقبال کے لکھے اور پھر بعد میں انجمن حمایت الاسلام کے موقع پر اقبال یہ بات کہہ جائیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال ثناخوان رسول ہے، کوئی یہ سمجھے کہ اقبال عاشق رسول ہے۔ آج اقبال اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ نہ اقبال کے قلم میں طاقت ہے نہ اقبال کے گفتار میں یہ طاقت ہے کہ اگر اس میں مدینے کا عشق نہ ہو اور اس میں مصطفیٰ نہ ہو، اس لیے کہ یہ مقدر سے ملتی ہے دیداور عشق احمد کی دولت بڑی چیز ہے۔ احباب، جس سنجیدگی کے ساتھ آج ARYQ TV نے اور علماء کرام نے اور خدام ملت اسلامیہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ دین اسلام کا پیغام کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا مصداق ہے کہ تم میں ایک ایسی بہترین جماعت ہونی چاہیے جو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم خاص ہے ہم سب پر کہ اللہ نے ہمیں اپنے کرم خاص سے حضور کے گداگروں میں بنایا، حضور کے گداگروں میں پیدا کیا۔ بقول ملت اسلامیہ کے محسن حضرت شیخ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم مانگتے ہیں حضور کی محبت، اس لیے مانگتے ہیں حضور کی محبت کہ ہمیں حضور کی محبت جب حضور سے ملے گی تب نماز کا سلیقہ آئے گا۔ صلو کما رأیتمونی، دیکھو لوگو میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہاری تربیت کیسی ہونی چاہیے، تمہاری اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، تمہاری زندگیوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے۔ قرآن نے تو یہ بتلا دیا، قرآن نے تو یہ فرما دیا یزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ہم تو تمہارے پاس ایسا محبوب بھیج رہے ہیں کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اب تمہارے وجود پر جب ہماری نظر ہوگی، تمہارے قلوب پر جب ہماری نگاہ پڑے گی تو یہ عمر جو عمر ہے یہ غلامی مصطفیٰ میں آنے کے بعد اپنے سر کو جھکا کر یہ کہے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کلام مبارک کو سننے کے لیے عمر حاضر ہے، اور فرمائیے کہ میں آپ کی غلامی میں آ کر کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کروں۔ حضور فرماتے ہیں کہ قریب آ ادھر آب اب او چاک،
گریباں والے. تو یہ جب چاک گریباں عشق میں ہو جاتا ہے اور یہ منزلت محبت کی مل جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک تصدیق نامہ ملتا ہے. اور تصدیق نامے کو غزالی نے لکھا کہ یہ وہ تصدیق ہوتی ہے جس کو ایمان کی تصدیق کہی جاتی ہے. اور یہ تصدیق صرف زندگی میں کامیابی کی علامت نہیں ہوتی بلکہ یہ ایسی علامت ہوتی ہے کامیابی کی کہ جب قبر میں حضور کی زیارت ہوتی ہے تو بقول مولانا احمد رضا بریلوی کے کہ میری قبر کو ذرا کشادہ رکھنا تاکہ جب حضور تشریف لائے تو میں ان پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ سکوں گا. عشق دمے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عشق کی باتیں عشق والوں کو معلوم. جو اس دولت سے محروم ہو انہیں کیا پتا عشق کسے کہتے ہیں. اور جب عشق کی آگ لگ جائے تو آگ ایسی لگتی ہے کہ بقول بہتری کے کہ اس آگ کو محسوس کرنا, اس عشق کو وجود کا حصہ بنانا فنا کی اس منزل میں لے جاتا ہے کہ جہاں نہ تو رہتا ہے, نہ بے خودی کی کیفیت رہتی ہے, نہ اپنی ذات رہتی ہے, نہ خود آگہی رہتی ہے, نہ وارفتگی رہتی ہے. اگر رہتا ہے تو صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ چہرے مصطفیٰ کی زیارت ہو اور آخرت میں حضور کے لواء کی خواہش ہو. میرے عزیزو, تربیت کرنی ہے اولاد کی تو اولاد کی تربیت ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اولاد کی کیا تربیت کر سکیں اور ہماری کیا حیثیت کہ ہم کسی کی تربیت کر سکیں. ہم تو اس قدم مصطفیٰ سے وابستہ ہیں کہ جس کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی. اور قرآن فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے لوگو, تم تو بھٹکے ہوئے تھے, تم تو کس طرح تھے, تم تو آگ کے گڑھے کے قریب تھے, پھر تمہیں تمہارے رب نے کیا احسان کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حکمت ان کے قدموں سے, دانائی ان کے قدموں سے, احساس ان کے قدموں سے, رب کی شناخت ان کے قدموں سے, اللہ کو اپنی ذات کو پہچاننے کا عمل. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ رب تک پہنچنے کی ذات مصطفیٰ ہے جس نے ان کے قدموں میں سر جھکا لیا. سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود کا وہ عنوان بن گیا کہ نہ کوئی اس کو جھکا سکا, نہ کوئی اس کو مٹا سکا, نہ کوئی اس کی قدر کو بدل سکا. کیوں کہ قدرت رب کے پاس ہے اور اختیار زمین پر مصطفیٰ کے پاس ہے. میرے عزیزو, آج تربیت کا تقاضا کیا ہے؟ سوال کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم تو آپ سے پیار کرتے ہیں سکون نہیں ملتا, عشق کی بات کر رہا ہوں, سکون نہیں ملتا. جب آپ تشریف لے جائیں گے اور اس کے بعد جب جنت میں چلے جائیں گے, بخاری, جب جنت میں چلے جائیں گے تو کیفیت یہ ہوگی تو آپ تو انبیاء و صالحین کے ساتھ آسمانوں پر ہوں گے, جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے. میں گناہگار تو روز آپ کو دیکھتا ہوں, میں تو ہر روز آپ کی زیارت کرتا ہوں, پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ ابھی وقفہ ہوا ہے لمحے کا, ایک پل کا وقفہ کہ نبی اور رسول میں, نبی اور رسول کی کیفیات کو جانتے ہیں حضور, کیونکہ نبی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ حضور وہ جانتے ہیں جو آپ اور میں نہیں جانتے. اور نبا ینبع نبأ کے معنی ہوتے ہیں علم غیب, اور اعلیٰ حضرت نے تو کہا ہے غیب کی خبریں دینے والے, تو غیب کی خبر دینے والے کو غیب والے نے یہ بتلایا کہ لے مصطفیٰ بتا دے ان کو کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ صدیقین, شہداء اور جتنے بھی حضور سے محبت کرنے والے مرتبے کے لوگ ہیں, کل قیامت کے دن تو جب نکلے گا اور جنت میں جائے گا تو تو بھی ہمارے ساتھ ہوگا. یہ عشق ہے, یہ عشق ہے. اور اس کی منزلوں میں سب سے بڑی جو اہم بات ہے وہ ہے فنا کی منزل. فنا ہم تلاش کرتے ہیں ادھر ادھر, فنا جزیات میں یا کلیات میں نہیں ہوتی. فنا تو عشق مصطفیٰ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی لکھنے والا لکھتا ہے تو وہ جامی بن جاتا ہے, عشق کرنے والا عشق کرتا ہے تو اپنے رنگ و نسل سے نکل کر بلال بن جاتا ہے. اور کہیں کیفیت محبت کی یہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار سے بلا کر یہ کہتے ہیں کہ تمہارے چہرے سے میں محبت کرتا ہوں, تم سے میں محبت کرتا ہوں. تو صحابہ نے عرض کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان سے پیار کرتے ہیں تو ہم سب ان سے پیار کرتے ہیں. تو حضور نے دیکھ کر ایک پل کے لیے کہا کہ لوگوں جو شاہد ہو تم آج موجود ہو وہ بھی, جو غائب ہے وہ بھی, کہ جو مجھ سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اٹھایا جائے گا. آج ہم ناپ تول کر تربیت کرتے ہیں, آج ہم جھوٹ بول کر اپنی روایات کو بدل کر بات کرتے ہیں. حقیقت حال یہ ہے بقول شبلی نعمانی کے جو سیرت النبی میں اس نے لکھا ایک جملہ, وہ یہ کہا کہ جب تک حضور کا وسیلہ دعا میں شامل نہ ہو اور جب تک سیرت وجود کا حصہ نہ بن جائے اور جب تک عشق مصطفیٰ کی محبت زندگی کا حصہ نہ بن جائے, نہ عبادت مکمل ہوتی ہے اور نہ ہی کیفیت زندگی کی مکمل ہوتی ہے. تو آج
اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھلائیں. اپنے بچوں کو یہ نہ سکھلائیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ہم کہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں, ہم تشدد کی طرف جاتے ہیں, ہم کہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں, ہم کسی سے نفرت کریں اور کہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں, ہم کہیں اپنی کیفیت کے اندر جبر و استبداد کے ساتھ ہوں اور کہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں, اور کہیں کسی کو کمتر ثابت کریں ہم حضور کے غلام ہیں, کسی غیر مسلم سے نفرت کریں اور کہیں کہ حضور کے غلام ہیں. آئیے حضور کے غلامی کے تقاضے دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جا بجا لکھا, اس پر حضرت امام مسلم نے بھی لکھا اور اس پر علماء نے بھی لکھا. آج کے علماء بھی یہ بات کہتے ہیں اور سب اس پر متفق ہیں, یہاں تک کہ اورینٹلسٹ غیر مسلم وہ بھی لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو محبتوں کے ساتھ مسجد نبوی میں بہت پیار کے ساتھ دروازے پر جا کر ویلکم کیا, خوش آمدید کیا, اور اس کے بعد ان کے ساتھ ان کی گفتگو سنتے رہے, ان کے سوالات کو غور سے سنا اور ہر بات کا جواب دیا, اور اس کے بعد کہا کہ لوگوں گواہ رہنا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو آج تم میں نہیں ہیں لیکن کل تمہارے اخلاق کی وجہ سے وہ تم میں ہوں گے. آج ہمیں اپنی مثالوں کے اندر ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر ہم مثالیں دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں بہت کچھ ہوں. دیکھیے, یاد رکھیے کہ فرعون نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی, کہ میں تمہارا سب سے بڑا پالن ہار ہوں, تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. لیکن حقیقت یہ حال یہ ہے کہ حضور نے کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا, حضور نے کوئی دعویٰ نہیں کیا, بلکہ رب نے دعویٰ کیا کہ میرے مصطفیٰ کی جو اطاعت کرتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ جس نے میرے محبوب سے پیار کیا, جس نے میرے محبوب کے قدموں میں سر کو جھکایا, جس نے میرے محبوب سے محبت کی, جس نے محبوب سے تعلق رکھا, کل قیامت کے دن وہ میرے محبوب کے ساتھ اس لیے اٹھے گا کہ اس نے نبی سے پیار کیا, اور جس نے نبی سے پیار کیا اس نے اپنی زندگی کو پا لیا. آج زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے والدین کو کیا چاہیے؟ والدین کو چاہیے کہ حضور کی محبت کو کیسے سکھلائیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سکھلانے کا سلیقہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو حضور کا تصور ہو, کیونکہ جس کی تربیت رب نے کی, میں آپ سے 2 سوال کرتا ہوں اس کے بعد بات ختم ہوگی, کہ جس کی تربیت رب نے کی وہ کامل تربیت ہے یا نہیں ہے؟ میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ ہم سب کی تربیت والدین نے کی, حضور کی تربیت کس نے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور حضور کی ذات کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر کس نے بتلا دیا کہ جو کوئی بھی ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا وہ کامیاب ہوگا؟ کس نے کہا؟ اللہ تبارک و, زور سے بولیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کہیں حضور نے کہیں کوئی دعویٰ خود کیا؟ نہیں کیا. اور ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے. حضور تو کہیں خود کچھ نہیں فرما رہے. کیوں خود نہیں فرما رہے؟ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ غلط فہمی میں مت رہنا, اپنی تربیت اگر کرنی ہے اپنے گھروں کو اور اپنے آپ کو بچانا ہے اور زندگی کی مشکلات سے نکلنا ہے. تو یہ جو تشدد کے مزاج ہے عرب کے لوگوں, اس جزیرہ عرب میں رہ کر تو تمہارے مزاجوں کے اندر سختی آ گئی ہے, شدت آ گئی ہے, عرب و عجم کی تفریق آ گئی ہے, گورے اور کالے کی فوقیت آ گئی ہے. اس سب کو حضور نے فرمایا میں اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں. آج میں روند رہا ہوں. جو ہیں وہ سن لیں, جو آئیں گے یعنی ہم لوگ, ان کو بھی یہ پہنچا دیا گیا کہ غائبین جو ہیں ان کو بھی بتلا دو. اور کیا بتلاؤ, کیسے بتلاؤ؟ کہ یہ تربیت مصطفیٰ یہ ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ جس سے تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ لے لو. تو کیا دیا حضور نے؟ لوگوں سے اخلاق سے بات کرنا, لوگوں سے پیار کے ساتھ رہنا, خلاف ورزی وعدے کی نہ کرنا, کسی کو کمتر نہ سمجھنا. پیمائش کے اندر مسلسل بے ایمانی وہ قوم کرتی تھی جو تباہ ہوئی ہمارے سامنے. کبھی ایسے کام نہ کرنا, کبھی ان بدکاریوں کی طرف نہ جانا کہ جس کو رب نے روکا ہے. حلال و حرام کا جو فرق میں نے بتلا دیا اس پر قائم رہنا. اس لیے کہ ترکت فیکم امرین و ثقلین کتاب اللہ و سنتی, کہ میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں. اگر ان 2 چیزوں کو لے لو گے تو تمہاری تربیت مکمل ہے. ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایک میں اور ایک میرا گھرانہ, اور ایک میں اور میرا قرآن. تو آج ہم نے کیا کیا؟ قرآن ہمیں پڑھنا نہیں آتا, نماز ہمیں صحیح نہیں آتی. تصور نبی کے بغیر نماز کہاں سے ہوگی؟ حضور کی محبت کے بغیر نماز کہاں سے ہوگی؟ میرے عزیزو, بات صرف اتنی سی ہے بقول حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جس زندگی میں حضور کا ذکر شامل ہو جائے اور جس زندگی میں حضور کے ذکر کے ساتھ نسبت کے ساتھ زندگی آگے بڑھنے لگے تو سمجھنا کہ علم الاخلاق کے اس درجے پر پہنچ گئے کہ جہاں کل قیامت کے دن تمہارے ایمان کی گواہی تمہارے رسول دیں گے.
اور اگر کہیں اس میں سر منہ تجاوز ہو جائے تو بھٹک کر خدا جانے جاتے کہاں، بھٹک کر خدا جانے جاتے کہاں نہ ہوتا اگر ان کا نقش قدم۔ تو حضور کے نقش قدم سے وابستگی اختیار کر لیں تو آپ کو آپس کے اندر بھی جو ہم نے آج تفرقے پیدا کیے ہوئے ہیں، رنگ، نسل، زبان، علاقوں کے، یہ سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ غلامی مصطفیٰ تفرقہ نہیں سکھلاتا، علیحدگی نہیں سکھلاتا۔ غلامی مصطفیٰ کا نعرہ یکجہتی سکھلاتا ہے۔ مضبوط پاکستان، مضبوط ملت اسلامیہ، مضبوط محبت کرنے والے حضور کے ہی ملت اسلامیہ کی طاقت بن سکتے ہیں۔ آئیے اپنے آپ سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر جو حضور کی سیرت کے بنیادی اسالیب ہیں، جو بنیادی طریقے ہیں، جو بنیادی طرزۂ استدلال ہیں، ہم ان کو زندگی کا معیار بنا کر اپنے سینوں سے لگا کر یہاں بھی ان لوگوں سے وابستگی اختیار کریں جو عقیدہ حق یعنی عقیدہ اسلام پر اس طرح سے کام کرتے ہیں جو دین اسلام کا بنیادی محور ہے۔ کوئی بھی مسلک اختیار کرے، آدمی آدمی سے پیار کرے۔ یہ نفرت کے معاملات حضور کے زمانے میں کہیں نظر نہیں آتے، نہ یہ فاصلے نظر آتے ہیں۔ قربتوں کا تقاضا صرف یہ ہے کہ آپ اور ہم ایسی تربیت کریں اولاد کی کہ یہ کسی سے نفرت نہ کرے، کیونکہ آج ان کی تربیت محبت پر ہوگی تو پھر میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں حضور کے نور کو شامل فرما کر ہمارے وجود کے ساری تاریکیوں کو دور فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں ڈاکٹر احمد قاضی صاحب کو ٹاک شوز میں سنتا رہا ہوں اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جو ٹاک شو میں ماشاءاللہ کارکردگی حضرت کی ہوتی ہے، آج خطاب ماشاءاللہ سنا۔ اللہ کرے زور بیان اور زیادہ، جس طرح میں نے ٹاک شوز میں حضرت کو سنا ہے وہی ماشاءاللہ کردار آج بھی۔ اللہ خوش رکھے ماشاءاللہ۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، علامہ اقبال، تعجب کی جا ہے کہ فردوس بالا، تعجب کی جا ہے کہ فردوس بالا، بنائے خدا اور بسائے محمد۔ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، لگائے خدا اور بجھائے محمد، لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ ایک وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ یقیناً جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے وہ رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت سے بھی محبت کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ محبت بھری بات کرتا ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اس کا پیغام محبت ہوتا ہے۔ وہ انسان کو انسان سے محبت سکھاتا ہے، وہ انسان کو انسان سے نفرت نہیں سکھاتا، وہ انسان کو انتشار کی طرف نہیں ڈالتا، وہ انسان کو امن کے دائرے میں لے کر آتا ہے۔ وہی تربیت جو رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فرمائی، اسی تربیت کے دائرے میں لے کر آتا ہے، اور اسی تربیت کے دائرے میں آج مرحلہ ہے محبت رسول اور والدین کی تربیت۔ یقیناً جو اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ کی بھی مانتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنو میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یہی حضور کی تعلیمات ہیں۔ جناب مسعود انور صاحب نے فرمایا، بس یہ دو شعر، اور میرے ایوان سے عظیم الشان ثنا خان رسول الحاج محمد عامر فیاضی فرماتے ہیں، ہے سبت تیری ذات سے تاریخ بشر میں، وہ عزم کہ تھکتا نہیں طائف کے سفر میں، اے سارے جہانوں کے لیے مجدہ رحمت، احوال زمانے کے سبھی تیری نظر میں، اور حیران ہے تیری شان توکل پہ زمانہ۔ آج حالات کا رونا روتے ہیں نا، وہ سنیں، حیران ہے آقا تیری شان توکل پہ زمانہ، چولہا بھی نہ جلتا تھا مہینوں تیرے گھر میں، چولہا بھی نہ جلتا تھا مہینوں تیرے گھر میں۔ بارگاہ رسالت مآب میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ملک پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خان رسول الحاج محمد عامر فیاضی صاحب۔ جزاک اللہ۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ
کا یا حبیب اللہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور غم سے خفا ہے منا کے لا شاید حضور غم سے خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سوار لے بوبکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا بوبکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا اور کس منہ سے پیش
مظفر حضور حق اس کو شہید اسوائے آقا بنا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور غم سے خفا ہے منا کے لا شعر نبی کے راستے کی خاک لوں گا، دو شعر نبی کے راستے کی خاک لوں گا، نبی کے راستے کی خاک لوں گا، میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا، محل مینار کیا کرنے ہیں مجھ کو، مدینے کے خس و خاشاک لوں گا، مدینے کے خس و خاشاک لوں گا، اور حضور آئیں گے جب میری لحد میں، زمین سے قیمت افلاک ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحاج محمد عامر فیاضی صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ حضور آئیں گے جب میری لحد میں، آپ کے اس شعر کو اور اس شعر کا مصداق بناتا ہوں بلبل پاکستان اور اس نعت خوانی کے میدان میں ایک انتہائی ہونہار، ایک باوقار، ایک سمجھدار ترین ثناخواں جناب الحاج خالد حسنین خالد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب ہم میں نہیں رہے، جو آپ نے ابھی پڑھا کہ حضور آئیں گے جب میری لحد میں، حضور آئیں گے جب میری لحد میں، زمین سے قیمت افلاک لوں گا، زمین سے قیمت افلاک لوں گا۔ ناظرین کرام، یہیں پر ایک وقفہ، اور حاضرین محفل سے میں مخاطب ہوں تو میرے ناظرین یہ نہ سمجھیں کہ میں انہیں اپنے ظاہر فوکس میں نہیں رکھ رہا۔ حاضرین محفل جو ہیں وہ سارے یہاں پر چہرے حضور کی امت کے، حضور کی محبت ان کے چہروں پر نظر آ رہی ہے، اور حضور کی محبت یہ ناظرین جو ٹیلی ویژن کے ذریعے دیکھ رہے ہیں ان کے چہروں پر بھی نظر آ رہی ہے۔ خدا کی قسم حضور کی محبت سب کچھ ہے، یہ جان مال اولاد سے بڑھ کر عشق ان کا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایمان کا ثبوت تمنا مصطفیٰ، ایمان کا ثبوت تمنا مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ۔ میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ۔ میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی۔ آپ نے مظفر وارسی کا کیا ذکر چھیڑا، اور اسی انداز سے اس طرح مظفر وارسی پڑھا کرتے تھے، میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، ارے مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔ مظفر وارسی فرماتے ہیں خالی کبھی ایوان محمد نہیں رہتا،
خالی کبھی ایوان محمد نہیں رہتا، کردار تو رہتے ہیں وہاں قد نہیں رہتا۔ اور جس دل میں مکی ہوتے ہیں سرکار دو عالم، جس دل میں مکی رہتے ہیں سرکار دو عالم، اس دل میں یقین رہتا ہے، شاید نہیں رہتا۔ اس دل میں یقین رہتا ہے، شاید نہیں رہتا۔ اسی یقین کامل کے ساتھ آج اپنے آقا، اپنے مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار فرمانے کے لیے میرے ایوان سے عالمی شہرت یافتہ ممتاز اسکالر، ہم سب کے سرپرست، ہم سب کے رہنما اور خطیب و امام جامع مسجد عیدگاہ ایم اے جناح روڈ کراچی، اور ہمارے ARYQ TV، میں سمجھتا ہوں ARYQ TV کی رونق ان کے بغیر نامکمل ہے، کیونکہ یہ وہ عالم دین ہیں کہ انتشار کے اور فتنوں کے اس دور میں بھی پوری امت مسلمہ کے سینوں میں قرآن اور حدیث کا نور منتقل فرما رہے ہیں۔ ARYQ TV پر پورا ہفتہ بھر آپ سوائے ایک دو روز کے آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ قرآن کا علم، قرآن کی فہم، قرآن کی فراست اور قرآن کی تفسیر کو آسان لفظوں میں معاشرے میں اتر کر لوگوں کے دلوں میں منتقل کرنا، یہ ہے اصل میں لوگوں کی تربیت۔ کیونکہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ کتاب الہی جو اللہ کے محبوب نے ہم تک پہنچائی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، لیکن اس پر پہرا دیتے رہنا یہ ہمارے صحابہ کی بھی سنت ہے، اہل بیت نے بھی یہی کیا، ائمہ نے بھی یہی کیا، اور اس دور انتشار میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بھی یہی کر رہے ہیں۔ میں آپ کے والہانہ نعروں کی گونج میں دعوت دیا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ عز وجل فی القرآن العظیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ادبوا اولادکم واحسنوا ادبہم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم علیہ وعلا آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام یہاں جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگ اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کچھ تقریر نہیں کرنی، کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ مجھ سے پہلے کسی تعارف کے محتاج نہیں، استاذ ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب زیدہ مجدہ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، یونیورسٹی میں ڈیفرنٹ فیکلٹیز کے ڈین رہے ہیں، وسیع تجربہ ہے، اور اسی تجربے کے روشنی میں آپ نے ماشاءاللہ خطاب فرمایا۔ جناب محمد عامر فیاضی صاحب سے اور انور اور اشفاق ابراہیم صاحب سے آپ نے نعتیں سنی ہیں، اور سید سلمان گل صاحب سے آپ نے اشعار سنے ہیں ماشاءاللہ، تو ایک مکمل پیکج لگ رہا ہے۔ یہ اس محفل کا
اس تربیتی نشست کا جو عنوان ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ محبت رسول اور تربیت والدین. اچھا یہ دو جہت ہیں. تربیت والدین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ والدین کی تربیت کرنا، ایک جہت یہ ہو گئی، اور دوسری جہت یہ ہے کہ والدین کی اپنی اولاد کے معاملات میں تربیت کرنا. دو جہت ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت ہوگی کب؟ جب ہماری اور آپ کی تربیت ہوگی. اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. میں جھوٹ بولوں اور میں کہوں کہ میرا بیٹا، میری اولاد سچ بولے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے وقوفی ہے. میں خیانتیں کروں، امانتوں کو چھوڑ دوں، خیانتیں کروں، میں وعدوں کو توڑوں، میں کاروبار میں فراڈ کروں اور میں کہوں کہ میری اولاد ڈائریکٹ اللہ کی ولی بن جائے، یہ خام خیالی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یاد رکھنا کہ والدین جو کہتے ہیں نا، اولاد وہ نہیں سیکھتی. اگر سیکھتی تو آج سب کی اولاد نیک ہوتی. آج یہ معاشرہ اتنی ابتری کا شکار نہ ہوتا. تو فلاسفہ باقاعدہ کہتے ہیں، مفکرین، کہ اولاد وہ نہیں سیکھتی جو والدین کہتے ہیں، اولاد وہ سیکھتی ہے جو والدین کرتے ہیں. یہ بڑا ڈفرنس ہے. جو والدین کرتے ہیں وہ اولاد خود بخود کرتی ہے. محبت رسول سے اسے لنک کیجئے. وہ حدیث پاک کہ جس میں ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے، ما عادت لہا، تو نے تیاری کیا کی ہے؟ جب تیاری کی بات آئی وہ صحابہ ہو کر خاموش ہو جائیں. اگر یہ بات ہم سے پوچھی جاتی، آج دعوے کرنے میں سب سے آگے ہیں، بڑے بڑے دعوے ہم سے کروا لیجئے. غلامی رسول میں مرنے کا دعویٰ ہم آگے، عشق رسول میں جان دینے کا دعویٰ ہم آگے. دعوے کرنے میں ہم سب سے آگے ہیں. رات کو سوشل میڈیا پر بیٹھ دین کی باتیں جس طرح ہماری سمجھ میں آتی ہیں دوسروں تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ بھی دعوے ہیں، سب سے آگے نظر آئیں گے. لیکن میں سب سے یہ کہوں گا، اپنے آپ سے بھی کہوں گا، یاد رکھنا کہ آج کا دور ہر معاملے میں پروف مانگتا ہے، ہر معاملے میں دلیل مانگتا ہے. عدالت بھی بغیر دلیل کے آپ کی بات کا رسپانس نہیں دیتی. اگر ہم سے دلیل مانگی جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ کیا پروف ہے ہمارے پاس کہ ہم محب مصطفیٰ ہیں؟ کیا پروف ہے؟ آج اگر ہم سے پوچھا جائے تو کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں. وہ صحابہ ہو کر، سب کچھ ان کے پاس ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی نوافل ایسے نہیں، ما لنا من صدقہ ولا تطوع، کوئی صدقہ ایسا نہیں، کوئی نوافل ایسی نہیں، کوئی نیکی ایسی نہیں یا رسول اللہ کہ جس پر مجھے یقین ہو کہ میں نے قیامت کی تیاری کی ہو. اللہ اکبر. اور آقا علیہ السلام کے سامنے وہ صحابی خاموش ہو گئے، رونے لگ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ساری باتیں، یہ حدیث پاک بیان ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انت مع من احببت، تیاری کرتا رہے، تیاری کرتا رہے. اتنی بات یاد رکھنا، تیاری کرتا رہے، لیکن یاد رکھ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا.
ہم آقا سے محبت کرتے ہیں لیکن محبت کے تقاضوں سے ہم محروم نظر آتے ہیں. تو محبت رسول کا ایک بہت بڑا تقاضا اپنے آپ کو جہنم سے بچانا اور اپنی اولاد کو، نسلوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، جس کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا. اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو میرا رب قرآن میں کیوں ذکر فرماتا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس کہ آدمی اور پتھر، وقودھا الناس والحجارہ ایک اور مقام پر بھی ہے، لیکن یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یاد رکھنا کہ محبت رسول کے اس تقاضے پر عمل کر لیا تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، اور صرف دنیا میں کامیابی نہیں ہے، آخرت میں بھی آپ کے لیے کامیابی ہے. ہمارے اصل جو ایسٹس ہیں نا، وہ ہمارا مال نہیں، ہماری دولت نہیں ہے، ہمارے گھر، ہماری کارز نہیں ہیں، ہماری پراپرٹیز نہیں ہیں. ہمارے اصل ایسٹس جو ہیں وہ ہماری اولاد ہے. ہمارے مرنے کے بعد یہ کاریں دعائیں نہیں کریں گی، ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد یہ گھر دعا نہیں کرے گا، یہ مال دعا نہیں کرے گا، الا یہ کہ آپ نے اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو تو وہ فائدہ دیتا ہے. یہ پراپرٹیز جو آپ چھوڑ کر مرتے ہیں نا، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے لیکن جانا ہر ایک نے ہے. جو پراپرٹیز چھوڑ کر آپ جاتے ہیں، میرے دارالافتاء میں یعنی انتقال کے تیسرے دن سوئم کا بھی انتظار نہیں ہوتا، اولاد بیٹھی بھی ہوتی ہے کہ اس پر میرا حق ہے، اس پر میرا حق ہے. یہ کسی کام نہیں آنے والا. اولاد کی صحیح تربیت کر لی نا آپ نے تو سمجھ جائیں کہ آپ نے دو جہاں میں کامیابی حاصل کر لی. اس اولاد کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنائیے، اس اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وفادار بنا دیجیے. جب آنکھ بند ہوگی تو یہی اولاد پیچھے قرآن پڑھ رہی ہوگی، یہی اولاد ادھر ادھر نہیں جائے گی کہ میرے والد کے پیچھے، میری والدہ کے پیچھے کچھ ختم کر دیجیے، مجھے پڑھنا نہیں آتا. یہی اولاد کسی کو لے کر قبر پر نہیں جائے گی کہ میرے والد کے پیچھے کچھ پڑھ دو. جب آپ نے اولاد کو سکھایا ہوگا تو یہی اولاد پیچھے قرآن پڑھ رہی ہوگی، یہی اولاد پیچھے آپ کو ایصال ثواب کے ڈھیر پہنچا رہی ہوگی، یہی اولاد آپ کی قبر پر آ کر سورہ یاسین پڑھ رہی ہوگی، سورہ ملک پڑھ رہی ہوگی. اور جانتے ہیں کہ اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. آج ہمارا حال یہ ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جو بڑا بیٹا ہے نا، اگر کسی کے والد کی آنکھ بند ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کو زندگیاں دے، تو بڑے بیٹے کو چاہیے کہ آگے آئے اور نماز جنازہ پڑھائے. کس کو آتا ہے؟ ٹھیک ہے عالم دین ہے، ان سے پڑھوایا جاتا ہے کہ وہ نیک ہیں، دعا کریں گے اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا. لیکن کیا اس کے بیٹے کا کوئی حق نہیں ہے؟ نماز جنازہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا. مولانا صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب ذرا جنازہ پڑھا دیجیے. ہر معاملے میں اپنی اولاد کو کچھ نہیں سکھایا. اتنا سکھا جائیں، اتنی تربیت کر جائیں کہ آپ کے پیچھے آپ کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ بن جائے. اتنا کر جائیں، اتنا کر جائیں کم از کم. یہی اولاد جب آنکھ بند ہوگی نا، نیکیوں کے ڈھیر، نیکیوں کے پہاڑ کا امثال الجبال کے الفاظ ہیں. وہ بندہ اپنے پیچھے دیکھے گا، کہے گا مولا یہ نیکیاں میں نے نہیں کی ہیں، نا یہ میرا کام نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرمائے گا ہاں تیرا کام نہیں، یہ نیکیاں تو نے نہیں کی. ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ بدعاء ولدک، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ باستغفار ولدک. یہ تیرا کام نہیں، یہ نیکیوں کے پہاڑ جو تجھے دیے جا رہے ہیں
تیری اولاد تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے استغفار کر رہی ہے، تیرے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ یہ نیکیوں کے پہاڑ وہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ آج ہم اولاد کو کچھ نہیں سکھاتے، کچھ نہیں سکھاتے، اور توقع یہ ہوتی ہے، ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں کہ یہ اولاد معاشرے کا کارآمد ترین فرد بن جائے، یہ اولاد دنیا میں میرا نام اونچا کرے۔ کہاں سے نام اونچا کرے گا؟ کچھ سکھایا ہی نہیں آپ نے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرامین سنیے، ایک فرمان نہیں کئی فرامین ہیں، اور غور کریں کہ اس پر ہم نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے اپنے گریبانوں میں بھی جھانکتا ہوں، اپنے اندر آپ بھی جھانکیے۔ میں بھی باپ ہوں، آپ میں سے کئی حضرات ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے والد کا درجہ عطا فرمایا۔ ذرا غور کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادبوا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ اور اس کے ادب کو اچھا بناؤ۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ علموا اولادکم واہلیکم الخیر وادبوہم، اپنی اولاد کو سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ بھلائی کی تمام باتیں ہیں، اور انہیں ادب سکھاؤ، ادب والا بناؤ انہیں۔ کبھی سوچا آپ نے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ مرو صبیکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو حکم دو نماز کا۔ کب؟ فرمایا کہ جب ابن 10 سال کا، ابن 7 سال کا ہو جائے، اور فرمایا کہ اسے سختی سے نماز کا حکم دو، سختی کرو جب وہ 10 سال کا ہو جائے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں۔ دنیا کا کوئی مولوی منع نہیں کرتا آپ کو، دنیا کا کوئی مفتی آپ کو اعلیٰ تعلیم دینے سے منع نہیں کرتا۔ الحمدللہ میری بھی خواہش ہے کہ میرے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن یہ کس نے لکھ کر دیا ہے آپ کو کہ آپ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں اور دینی معاملات میں اسے چھوڑ دیں، قرآن اسے نہ پڑھائیں، اسے حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے آشنا نہ کریں؟ یہ کس ڈاکٹر نے لکھ کر دیا آپ کو؟ یہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ آپ دنیاوی طور پر بھی اعلیٰ تعلیم دیں، لیکن دینی طور پر بھی اسے دین سے آشنا کر دیں، کچھ تو سکھائیں نا اسے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو ہم میں سے کتنے لوگ جو اپنے بچوں سے پوچھتے نہیں تھکتے، بیٹا اسکول میں کیا پڑھا، بیٹا مدرسے میں کیا پڑھا؟ یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ اسکول میں کیا پڑھا، ٹیوشن میں کیا پڑھا، سب پوچھتے ہیں، لیکن کسی نے یہ پوچھا کہ بیٹا آج تو نے نماز پڑھی یا نہیں؟ کسی نے پوچھا کبھی؟ ساری باتیں پوچھتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے۔ بیٹا 10 سال کا ہو جائے، کسی نے پوچھا کہ بیٹا میں تجھ پر سختی کروں گا، نماز پڑھ؟ نہیں۔ کسی نے ادب سکھانے کی کوشش کی؟ چھوٹا سا بچہ اگر آ کر ماں باپ کے سامنے کسی بڑے پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بڑا تیز ہے بھائی، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بڑا بریلینٹ ہے۔ لیکن وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، پھر کاندھے پر جب سوار ہوتا ہے نا، تو ماں باپ اس وقت پچھتاتے ہیں، ماں باپ اس وقت پچھتاتے ہیں کہ کیا ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ بچہ کسی کے سامنے بدتمیزی کر رہا ہے، زبان چلا رہا ہے یا ہاتھ اٹھا رہا ہے، آپ نرمی کے ساتھ اس کے ہاتھ کو جھٹکیں، اسے پتہ لگے۔ بچے کو نہیں معلوم، وہ تو سامنے آگ لگی ہوئی ہوگی، جا کر وہ آگ میں ہاتھ ڈال دے گا۔ یہ آپ پر لازم ہے، آپ اسے روکیں، ادب سکھائیں کہ بیٹا بڑوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے۔ میری مائیں بہنیں مجھے سن رہی ہوں گی، یاد رکھنا کہ بچہ جو ہوتا ہے نا، اس کا آئیڈیل اس کا باپ ہوتا ہے، اور لڑکی جو ہوتی ہے بچی، اس کی آئیڈیل اس کی ماں ہوتی ہے۔ جب سمجھداری کی عمر آ جائے، اسے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سکھائیں۔ آپ بچپن سے اسے ادب نہیں سکھائیں گی، بڑے ہو کر پھر سکھاتے رہ جائیں۔ یاد رکھنا کہ یہ کہتے ہیں اولاد گیلی لکڑی کی طرح ہوتی ہے، آپ جہاں چاہیں اسے موڑ دیں،
لیکن جب بڑا ہونے پر تناور درخت بن جاتی ہے اس وقت آپ ایک کلہاڑا بھی لائیں وہ ٹوٹ جائے گا، آپ کی بات نہیں مانے گا۔ میں امام غزالی علیہ رحمہ کا یہ قول اکثر سناتا ہوں کہ بچہ بچپن سے لے کر 7 سال تک ماں باپ کے لیے کھلونا ہے، 7 سے لے کر 15 سال تک وہ اپنے ماں باپ کا بے حد ان سے محبت کرنے والا ہے، باپ کا دوست ہے۔ 15 سال کے بعد، بلکہ فرمائے کہ 15 سال تک وہ ماں باپ کا غلام ہے، 15 سال کے بعد یا تو دوست ہے یا دشمن ہے۔ بچپن سے تربیت کی، اسے اللہ تعالیٰ کی محبت کا، اس کے رسول کی محبت کا پانی پلایا، اس پودے کو پاکیزہ رزق کھلایا، اسے ادب سکھایا، تعلیمات دیں، تربیت کی، تو بڑے ہو کر وہ تناور درخت بن جائے گا۔ صرف آپ کے لیے نہیں، وہ معاشرے کے لیے بھی ایک تناور درخت بنے گا جس کے سائے میں سب جئیں گے، سب آسانیاں حاصل کریں گے۔ یہ تب ہوگا کہ جب آپ سکھائیں گے۔ یاد رکھنا کہ صرف تعلیم دینا اور ہے، تربیت کرنا اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیم نہیں دی، تعلیم دینے کے ساتھ ان کی تربیت فرمائی۔ صرف ان کے ظاہر کو نہیں بدلا، ان کے ظاہر کو بھی بدلا اور ان کے باطن کو بھی بدلا۔ میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ بچے کی پہلی تربیت گاہ، پہلا اسکول، پہلا کالج، پہلی اکیڈمی، پہلی یونیورسٹی، مونٹیسری وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ سمجھ لیں، پہلی تربیت گاہ کچھ اور نہیں، اس کی ماں کی گود ہے۔ آج مائیں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں یا نہیں؟ ذرا سوچنا چاہیے، ذرا سوچئے۔ اسی کے ساتھ 7 سال کی عمر سے بچوں کو لائٹلی نصیحت کریں، نصیحت کرنا شروع کر دیں، تربیت شروع کر دیں، اور 10 سال کی عمر میں بچے کو ہارڈلی سکھائیں، تھوڑا سختی کریں، بات مان جائے گا وہ آپ کی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ 15 سال کی عمر میں بچوں سے والدین اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرنا شروع کریں۔ اگر آپ اس کے دوست نہ بنیں، ماں اپنی بچی کی فرینڈ نہ بنی، قریب نہ بنی، تو وہ دوست کسی اور کو بنا لیں گے، پھر وہ آپ کے قابو میں نہیں آئے گا۔ وہ باہر دوستوں کو اپنا سب کچھ سمجھے گا، یا لڑکی اپنی فرینڈز کو سب کچھ سمجھے گی کہ یہ میرے ہم نوا ہیں، میرے ماں باپ میری بات نہیں سنتے۔ آپ قریب ہو جائیں ان کے، اپنا ایکسپیرینس ان سے شیئر کریں۔ اگر یاد رکھنا کہ 15 سال کی عمر میں نا بچہ یا بچی ماں باپ کی انگلی پکڑ کر نہیں چلتے ہیں، پھر انہیں باہر کی ہوا لگتی ہے، اسکول ہے، اس کے بعد کالج ہے، یونیورسٹی ہے، آپ سنبھالیں۔ اور فرمایا کہ 21 سال کی عمر میں ضروری ہے کہ اس کا کانفیڈنس بلڈ کریں، اس کا اعتماد بحال کریں، اسے یہ نہ کہیں، اسے ظاہر ہے کہ اب آگے چل کر اہم فیصلے کرنے ہیں، اسے پڑھائی کیسے مکمل کرنی ہے، فیلڈ سے تعلق کون سی فیلڈ پر جانا چاہیے، آپ اس سے مشورہ دیں، اس کے دوست بن کر اس سے کہیں، اپنی ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے کہ وہ کہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائے گا، اس پر بات کریں اس سے آپ۔ اس کے علاوہ اپنے مستقبل، اپنا فیوچر، اور پھر اس کے بعد اس کی شادی بھی ہے نا، آپ اس سے ہم آہنگ ہو جائیں۔ اس طرح کریں کہ وہ ہر بات آپ سے شیئر کرے۔ اگر بیٹا ہر بات اپنے باپ سے شیئر کرے گا اور بیٹی ہر بات اپنی ماں سے شیئر کرے گی، یاد رکھنا کہ یہ اولاد کبھی بگڑے گی نہیں، کبھی آپ کے ہاتھوں سے نہیں نکلے گی، وہ آپ کو اپنا سب کچھ سمجھے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے تربیت چھوڑ دی، اپنی بھی، اپنی اولاد کی بھی۔ کسی نے کہا نا کہ خشت اول چون احد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج۔ اللہ اکبر۔ اگر بنیادیں ڈالتے ہوئے بنیادیں ٹیڑھی ہو جائیں، اگر معمار نے، تعمیر کرنے والے نے بنیادوں کو ٹیڑھا بنا دیا ہے نا،
تو اوپر تک دیوار، اوپر تک عمارت ٹیڑھی رہے گی، کچھ بھی کر لیں، لیکن بنیادوں کے وقت آپ نے اسے سیدھا کر لیا، چاہے 100 منزلہ بنا دیں وہ سیدھی رہے گی، وہ ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ میں آخر میں ایک بات عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، بلکہ یہاں پر میں کچھ حوالے بھی دوں گا کہ اس بات کو جہاں دین اسلام نے بڑا زور دیا ہے نا، آج معاملہ یہ ہے کہ غیر مسلم جو اسلام کو نہیں مانتے لیکن اولاد ان کی اتنی بگڑ چکی ہے کہ آج وہ بھی اس طرف آ گئے اور دین اسلام کے احکامات کو وہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام نے جو نظام دیا ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہی نظام سب سے بہترین نظام ہے۔ میں چند حوالے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مارگریٹ میڈ جس کا نام ہے، اس نے لکھا کہ بچوں کو یہ سکھانا جانا چاہیے کہ کیسے سوچیں، یہ نہ سکھائیں کہ کیا سوچنا ہے، اس کو سکھائیں کہ سوچ آپ کی کیسے ہونی چاہیے۔ جب سوچ اچھی ہوگی وہ خود بخود اچھا سوچے گا، اس پر مسلط نہ ہو۔ پھر اس کے ساتھ ایک شخص نے جس کا نام فریڈرچ ہے، اس نے کہا کہ مضبوط بچہ تعمیر کرنا زیادہ آسان ہے اس کے مقابلے میں کہ شکستہ آدمی کو جوڑا جائے۔ یعنی بوڑھا ہو گیا، ایک عمر گزار دی، تو کہا کہ اس کو تم کچھ بھی کرنا چاہو گے کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن بچے کو جہاں جس انداز سے تربیت کرنا چاہو گے اس کی تربیت اسی انداز سے ہو جائے گی۔ یہ ہے ضرورت اولاد کی تربیت کی۔ پھر کسی نے کہا جس کا نام ماریا مونٹیسری ہے، کہتے ہیں کہ معاشرے کی بھلائی اور بہتری کی چابی جو ہے کی، وہ بچوں کی تعلیم و تربیت ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچائیں اور اپنی اولاد کی طرف بھی آ جائیں۔ محبت رسول فقط یہ نہیں کہ دعووں پہ دعوے، دعووں پہ دعوے، ورنہ یاد رکھنا کہ ان دعووں کے ساتھ ہم قبر میں یہ روز محشر حضور نبی کریم علیہ السلام کو اپنا منہ دکھا نہیں سکتے ان دعووں کے ساتھ۔ ہاں دلیل ہوگی کہ یا رسول اللہ ہم نے خود بھی اپنے آپ کو آپ کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، کمیاں رب تعالیٰ معاف فرماتا ہے، دعا مانگتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ یا رسول اللہ ہم نے اپنے آپ کو بھی آپ کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی اور اپنی اولاد کو بھی آپ کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کی ہے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں سب کچھ ہے، ورنہ پھر کچھ نہیں ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ محبت نفرت نہیں سکھاتی، جہاں محبت آ جائے وہاں نفرت اسپیڈ کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ محبت جو ہے دل نشینی چاہتی ہے، عداوتیں نہیں چاہتی۔ محبت اتحاد اور اتفاق چاہتی ہے، محبت اتفاق اور اتحاد چاہتی ہے، اختلافات نہیں چاہتی، لڑائی جھگڑے نہیں چاہتی۔ ہم کیوں دین کا ٹھیکیدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ جس کو کوئی موضوع نہیں ملتا، سلمان صاحب بیٹھے ہوئے تو ان پر شروع ہو گئے، عامر صاحب بیٹھے ہوئے ان پر شروع ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ خرابیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں، ہر طبقے میں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پڑی جو اپنے عیبوں پہ نظر، کسی کا عیب عیب نہ رہا، اپنے اندر تو جھانکیں کہ ہم کیا ہیں۔ یاد رکھیں کہ اپنے اندر جھانکتے ہوئے اپنی بھی تربیت کریں، اپنی اولاد کی بھی تربیت جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کمی کوتاہی ہو اسے معافی عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں ARYQ TV جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ نہیں کہ میں اس میں ہوں تو میں کہہ رہا ہوں، اگر میں کہیں اور بھی ہوتا تو میں یہ کہتا کہ ARYQ TV یوں سمجھنے کہ معاشرے کی دکھتی نفس پر ہاتھ رکھتا ہے اور جانچ لیتا ہے کہ معاشرے کو ضرورت کیا ہے۔ تو اس وقت معاشرے کو نفرتوں کی، بغض و عداوت کی، حسد کینے کی،
مسلمان کے ساتھ لڑائی کرے اس کی ضرورت نہیں ہے، معاشرے کو محبتوں کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ARYQ ٹی وی نے یہ فریضہ سر انجام دیا، اور آج ARYQ ٹی وی دین اسلام کی سرحدوں کا پہرے دار بن کر سامنے آ رہا ہے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اور آخری بات تیری دعا ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ تیری دعا ہے ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین ہماری اس محفل کو، ہماری اس تربیتی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرنے اور ہمیں اپنی اولاد کو بھی آقا علیہ السلام کی اتباع میں تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اس معاشرے کو محبتوں والا بنا دے، نفرتوں سے بچا لے۔ یا الہ العالمین تمام مسلمانوں کو ایک امت بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین آج اس نشست میں جن احباب نے شرکت کی ہے، یا الہ العالمین سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین اے مالک و مولا جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، بے اولاد ہیں نیک و صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دست وسعت رزق نصیب فرما، قرضدار ہیں بار کر سے سبکدوشی نصیب فرما، بے سبب اسباب مہیا فرما، بے رشتہ ہیں اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو امن سلامتی کا گہوارہ بنا، اس کے محافظین کی حفاظت فرما، بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، وہیں ایمان بالخیر موت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اس ملک کے محافظین کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ ARYQ ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا الہ العالمین حاجی عبدالرؤوف صاحب ان کے تمام بھائی تمام فیملی پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ ایک اعلان سماعت فرمائے، انشاءاللہ 30 دسمبر کو یہیں پر بیسمنٹ میں خواتین کے لیے تربیتی نشست ہوگی، اور 6 جنوری کو انشاءاللہ یہاں پر مردوں کے لیے پھر انشاءاللہ جمعرات کے روز رات عشاء کے بعد اسی طرح محفل ہوگی، نشست ہوگی۔ آپ